اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں عبداللہ بھٹی آج پھر حاضر ہوں. جس دن سے حضرت انسان نے اس دھرتی پہ قدم رکھا ہے نا تو دو گروپ اس دن سے بنے ہوئے ہیں. ایک روحانیت کے اینٹی, دوسرا روحانیت کا ماننے والا, یعنی کہ روحانیت کے منکرین, روحانیت کے, تصوف کے, صوفی کے, درویش کے, کلندر کے, مجذوب کے, کشف, اعلام, وجدان, یہ ساری چیزیں ہیں نا. ایک ہمارا ایسا حلقہ جو ان کو مانتے ہیں, دوسرا ایسا حلقہ ہے جو ان کو انکار کرتے ہیں. تو آج ہم اس پروگرام میں جو روحانیت کے حوالے سے, تصوف کے حوالے سے, صوفیزم کے حوالے سے, درویشی, کلندری کے حوالے سے جو الجھی ہوئی گرے ان کو کھولنے کی کوشش کریں گے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس یاسر ستی الخیری صاحب, یاسر حسین ستی الخیری صاحب اسلام آباد سے ہمارے پاس ہیں, جو انہوں نے تصوف میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, وہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں اور مختلف اداروں کے ساتھ ان ٹچ بھی ہیں. اور عام بندہ تصوف پہ بات تو ضرور کرتا ہے, لیکن جب ہم کسی سے سنتے ہیں کہ ڈاکٹر اور تصوف میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تو ہمارا بڑا ہی نا خوشگوار حیرت ہوتی ہے. تو میں نے جب ان کو ریکویسٹ کی, ان کی محبت, ان کا پیار, یہ اسپیشل اسلام آباد سے آئے ہیں. اور آج ہم ان کے ساتھ نا تصوف روحانیت کے حوالے سے جو ایسی گرے جو الجھی ہوئی ہیں, جو بہت سارے ذہنوں کو الجھاتی ہیں, کنفیوز کرتی ہیں, ان کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو السلام علیکم یاسر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسر بھی آپ کا شکریہ. جی بھٹی صاحب, اتنی محبت, اتنا پیار. بہت شکریہ. میں اس لیے اس محبت میں یہاں پہ آیا ہوں کہ بھٹی صاحب خانقاہیں پہلے تھی, یعنی ازل سے چل رہی ہیں اور اب تک رہیں گی, لیکن آپ شاید پاکستان کے وہ واحد صوفی ہیں جو خانقاہوں کو آن لائن لے کے آ گئے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ سیکرٹ چیزیں چھپاتے نہیں ہیں بلکہ عوام کو بتا رہے ہیں. اور یہ جو آنے والی جنریشن ہے یہ راز جاننا چاہ رہی ہے اور آپ راز میڈیا پہ آ کے دڑا دڑ بتائے جا رہے ہیں. اور دوسری یاسر بھی آپ کے لیے خوشگوار حیرت ہوگی, جب میں 12 سال مری میں رہا ہوں تو مجھے مری کے درخت, مری کے پتے, مری کی وہ جو سڑکیں ہیں, پہاڑ ہے, مجھے ان سے پیار ہے کہ مجھے وہاں پہ یہ سفر شروع ہوا. اور مری کا کوئی بھی جب بندہ میرے طرف آتا ہے تو مجھے حیرت سی خوشی ہوتی ہے. اور مری کے لوگ آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں وہ درویش تھا جس نے بلا معاوضہ وہاں پہ خدمت کا سفر شروع کیا. اور لوگ کہتے ضرور ہے بلا معاوضہ, لیکن کرتے نہیں. پھر جس آگ میں سلگا تھا, جس کھوج میں, جس تلاش میں, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں پھیلا دوں. پہلے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں یہ کھول رہے ہیں, تو لیکن جب انڈیا سے, جرمنی سے, یورپ سے, امریکہ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے وظائف ہم کر رہے ہیں اور وظائف کے بعد ہمارے زندگیوں میں ایک انقلاب آ گیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میری محنت کو پھل ملنا شروع ہو گیا ہے. تو یاسر بھی آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, یہ صوفی ہوتا کیا, اور کیا آج کے ماڈرن دور میں صوفی موجود ہیں؟ جی بڑا خوبصورت سوال. اور میں مری سے یہ ابتدا کرتا ہوں کہ آپ نے مری کی فطرتوں میں رہ کے فاتر کو تلاش کیا ہے. تو میرا صوفیزم پہ تھوڑا سا اس پہ ایک ریسرچ ہے کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں یا جو نباتات, یہ جمادات, یہ چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں, اور جو بندہ ان کی قربت میں چلا جاتا ہے نا, وہ نورانیت چھم چھم اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے. اب کچھ لوگوں کا برتن الٹا پڑا ہوتا ہے تو اس پہ وہ آتی نہیں ہے. خوش قسمتی یہ کہ آپ مری میں رہے اور آپ فطرتوں میں رہے, آپ کا برتن سیدھا تھا اور اس میں وہ سارے کا سارا جو فطرت کا نور ہے اور رب نے اپنا نور بھی وہ انڈیل دیا, اور الحمدللہ اب داتا کی نگری میں بیٹھ کے آپ یہ تقسیم کر رہے ہیں. تو صوفی ہوتا کون ہے؟ تو صوفی کی جو تاریخ ہے اتنی پرانی ہے جتنے آدم علیہ السلام ہے, کہ آدم صفی اللہ, ٹھیک ہے جی, آدم علیہ السلام سے یہ چلا. اور اگر جدید طریقے سے بتایا جائے تو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہے. اب بہت آسانی کے ساتھ نئی جنریشن کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ انسان کا جتنا بھی ہارڈ ویئر ہے یہ شریعت ہے, یہ ظاہر ہے, اور جتنا بھی سافٹ ویئر ہے جو ان ٹچ ہے, جس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا, یہ سارے کا سارا باطن ہے, یہ تصوف ہے. اس میں آپ کا دل بھی ہے, اس میں آپ کا دماغ بھی ہے, اس میں آپ کا نفس بھی ہے. یہ ساری چیزیں آپ ٹچ نہیں کر سکتے, لیکن ان چیزوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اور محسوس کرنے کے لیے ان کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح باہر کی صفائی ہے اس طرح اندر کی صفائی ہے. بس جو اندر کی صفائی کر لیتا ہے یا اندر کی صفائی والے راستہ شروع کر لیتا ہے, صاف کرنا شروع کر لیتا ہے, تو وہ تصوف کے راستے میں آ جاتا ہے, وہ صوفی بن جاتا ہے. آپ کا اشارہ شاید تزکیہ نفس کی طرف ہے. جی جی بالکل, احسان اور تزکیہ نفس کی طرف. یعنی کہ آج کے دور میں جو اندر کے رذائل اور اندر کے سانپ اور فرعونوں کو مارتا ہے, تکبر, غرور, شہوت, لالچ کو, تو اسے ہم صوفیزم کا مسافر یا روحانی مسافر کہہ سکتے ہیں. تو آج کے ماڈرن دور میں یہ پاسبل ہے اس بھاگ دوڑ میں؟ جی بالکل 100% ہے. اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی خانقاہ میں بیٹھ کر دنیا سے الگ ہو کر جو بیٹھا ہوگا وہی صوفی ہوگا. اب تو بلکہ یہ کہنے میں بھی شاید مبالغہ نہ ہو کہ خانقاہوں سے جو پریکٹیکل خانقاہیں تھیں وہاں سے تصوف اٹھ گیا. تصوف اب عام آدمیوں میں آ گیا ہے.
ہر وہ آدمی جو اخلاص کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے اور اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے گا اور میرا قلب صاف ہوگا، تو وہ اس راہ کا مسافر ہے، وہ طریقت پہ اور وہ صوفی ہے۔ بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے۔ ہاں جو خانقاہیں کام کر رہی ہیں پریکٹیکلی ان کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے 14 صدیوں سے تو اسلامی تصوف کو اٹھایا۔ اس سے پہلے باقی جو الہامی مذاہب تھے ان کی بھی خانقاہیں تھیں، اس طرح میں نے کہا آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا آیا۔ تو ہم پریکٹیکل خانقاہوں کی جو ہے وہ نفی نہیں کرتے، وہاں بھی اب بھی موجود ہیں تصوف کے شاہکار، بڑے عظیم لوگ موجود ہیں، لیکن اس چیز کی غلط فہمی پال لینا کہ جو پیر کا بیٹا ہے وہی صوفی ہوگا یا وہی وہ اس طریقت کو سنبھالے گا، وہ اس پراپرٹی کا تو ذمہ دار ہو سکتا ہے، لیکن صوفی، میں آج کل کے دور میں آپ جیسے لوگوں کو میں زیادہ ریکمنڈ کرتا ہوں، وہ لوگ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تصوف کی دنیا میں بڑے بڑے لوگ وہ کام نہ کر سکے جو نظریاتی طور پر تصوف کی دنیا میں خاص کر کے علامہ اقبال کام کر گئے، تو وہ کیا تھے کہ انہوں نے خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری کی طرف اشارہ کیا کہ آپ پریکٹیکل دنیا میں رہ کے کام کریں تو آپ صوفی ہیں۔ یاسر بھی بعض اوقات جب ایک سالک ایک طالب ایک متلاشی حق جب اس سفر پہ چلتا ہے تو جذب و شکر میں وہ مقام آتا ہے جب وہ جذب میں آ کے مجذوب ہو جاتا ہے، تو یہ جب مجذوب ہے، یہ صوفیزم کے کوئی مقام ہے، کوئی حال ہے، کوئی کیفیت ہے، یہ مجذوب کیا ہے؟ مجذوب کے بارے میں وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہ وہ بادہ کش ہیں کہ میں خانہ بھی پی جائیں تو مستی نہیں کرتے۔ یہ وہ بادہ کش ہے جو میں خانہ بھی پی جائیں تو مستی نہیں کرتے۔ تو یہ کچھ رائے حق میں اس حد تک وہ پی جاتے ہیں، توحید کی میں اس انداز کے ساتھ پی جاتے ہیں کہ وہ اپنے اندر میں ہی گم ہو کے رہ جاتے ہیں، یا حق کے جلووں میں مستغرق ہو جاتے ہیں بے شک۔ اور دوسرے لفظوں میں اگر اس کو کہا جائے کہ آپ اس کو طریقت کی راہوں میں چلتے چلتے یہ اپنے دماغ کو ایک جگہ پہ روک لیتے ہیں، اپنے نفس کو ایک جگہ پہ روک لیتے ہیں، اور وہاں پہ جو ان کو جلوہ نظر آتا ہے وہاں سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، اس میں ان کو اتنا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ دنیا و مافیا سے کٹ کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جذب کی دنیا میں آ جاتے ہیں، بس پھر ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح مشہور حدیث ہے، اکثر محدثین نے نقل کی بخاری و مسلم میں بھی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اشارتاً کہوں گا کہ اگر یہ کسی کام کے ہونے میں قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو بھی رد نہیں کرتا۔ جی، حدیث کے الفاظ اس طرح ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو ایسے لگ رہے ہوں گے کہ شاید لوگ اس کے ساتھ سلام نہ کریں، لیکن اگر وہ کسی کام کے ہونے کے لیے کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تقدیر کو بدل دیتا ہے ان لوگوں کی خاطر۔ کیوں کہ ان لوگوں نے اپنا آپ ختم کر دیا ہوتا ہے اللہ کی محبت میں مستغرق ہو جاتے ہیں اور وہ جذب میں چلے جاتے ہیں، جس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن جذب سے آگے ایک اور مقام آتا ہے، جو سالک مجذوب ہوتا ہے اس کا مقام اس مجذوب سے بھی زیادہ ہے، جو ہوش میں رہتے ہوئے وہ پورا جو میخانہ ہے وہ پی بھی گیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہوش اپنا برقرار رکھے ہوئے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے حوالے سے مکتوبات ربانی میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ نے کہا کہ وہ مجذوبی بڑی اہمیت کا عامل ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا قرب رکھتا ہے جو ایک جگہ پہ اللہ کے جلووں میں مستغرق ہو گیا ہے، لیکن وہ مجذوب اس سے زیادہ بڑی ایک سیٹ رکھتا ہے تصوف میں، روحانیت میں، کہ جس نے وہ جلوہ تو حاصل کر لیا لیکن اس کے بعد ہوش بھی برقرار رکھا۔ یہ شاید جو ولایت نبوت کے حصے سے آتی ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے بارے میں عبدالقدس کنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ تو اوپر چلے گئے معراج پہ، اگر میں جاتا تو میں حق کے جلووں سے کبھی واپس نہ آتا۔ تو جو طریق محمدی ہے وہاں جا کے بھی اللہ کی مخلوق کی فکر کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر منصور الحاج ہے یا با یزید بستامی تھے یا سرمد مجذوب تھے، انہوں نے جو انا الحق کا نعرہ لگایا، یہ جذب و شکر کی کوئی منزل تھی یا کیا تھا؟ جی، بڑی خوبصورت بات کہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے، جس کے حوالے سے بڑی اس پہ بات چیت بھی ہوئی، اور منصور الحاج کی جو بات کی، تو ان لوگوں نے سیر کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئے جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ وہ خود نہیں بول رہے ہوتے، ان کے اندر کوئی اور بول رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ملک نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ملک کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ حق ان کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ آ کے کچھ لوگ جو ہیں اس کی ڈیفینیشن میں آ کے پھر غلطی کر جاتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا۔ اس میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک خوبصورت بات جو رومی کے حوالے سے انہوں نے کہی کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے یہ سوال پوچھا کہ ایک طرف با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال ہے کہ ان کے سامنے کھکڑی لائی گئی، تو انہوں نے کہا کہ اتنا تو ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ کھائی ہے، لیکن اتنا معلوم نہیں کہ کاٹی کیسے ہے، شریعت کی حد تک پابندی، تو میں سنت کے خلاف اس کو کاٹنا نہیں چاہتا، لہٰذا رکھ کے چھوڑ دیا۔ ایک طرف جب وہ ہوش میں ہے تو یہ حال ہے، اور دوسری طرف پھر ان پر وہ حال آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ معظم شان ہو،
کہ میرا ملک، تو فرمایا گیا کہ اس کی تطبیق کیا ہوگی کہ ایک طرف بندہ اتنا متبع سنت اور دوسری طرف اس حال میں، فرمایا وہ جو اس کا حال ہے وہ عام حالات میں ہے، اس وقت اس نے خاص جام پیا ہوتا ہے تو وہ اس کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے زبان سے یا اس وقت وہ نہیں ہوتا، جی وہ نہیں ہوتا، اس کے اندر منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اسی صوفیزم پہ جب آپ بات کرتے ہیں، اہل صوفیہ سے ملتے ہیں ہم، جب ان کی مختلف کیٹیگری آتی ہیں تو ایک لفظ اکثر ہم سنتے ہیں کلندر۔ جی تو کلندر کے حوالے سے آپ کیا روشنی ڈالیں گے کہ یہ کلندر کون ہوتا ہے؟ یہ بھی جذب و شکر کا عالم ہوتا ہے یا یہ وجدان میں ہوتا ہے، مستی میں ہوتا ہے، رقص کرتا ہے، دمال ڈالتا ہے، یہ کس کیفیت میں ہوتا ہے؟ کلندر کی مختلف قسمیں، اگر اس کو آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ بے نیاز ہو جاتا ہے اور بے نیازی کے اعلیٰ درجے پر چلا جاتا ہے، جس طرح علامہ اقبال یعنی کہ بے نیازی کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ جی چادر اوڑھ لیتا ہے، مکمل چادر اوڑھ لیتا ہے، جس طرح علامہ اقبال کو کلندر لاہوری کہا گیا۔ اب میں ایسے کلندر کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ جو اتنا زیادہ یعنی ذہین اور فتین اور انٹلیکچوئل آدمی، اور وہ کلندر بن کے لوگوں کو پھر بتاتا ہے کہ نظر کیا ہے اور دین اسلام کیا ہے اور تصوف کیا ہے۔ ایک اور کلندر ہے، وہ کلندر ہمارے ہاں تھوڑی سی غلط ڈیفائن ہو گیا کہ جو کسی راستے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے منزل میں تو اس کو بھی کلندر کہا جاتا ہے، لیکن تصوف میں اس کلندر کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، بجائے اس کلندر کی زیادہ اہمیت ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو کے ایک بلند مقام پہ چلا جاتا ہے، جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ انہوں نے بلند مقام کس طرح کے افکار کی تطہیر میں بھی اور اعمال میں بھی۔ افکار میں اس لیے کہ دیکھیں مسلمانوں کے یہ فرقے تو ازل سے ہیں، لیکن آج تک اقبال ایسا بندہ گزرا، ماضی قریب میں گزرا، کہ ہر فرقے والا کہتا ہے اقبال میرا ہے، اور علامہ اقبال سب کا یہ وہ بے نیازی کی انتہا ہے کہ انہوں نے ہر مکتبہ فکر کی تنقید بھی کی اور اس کی توصیف بھی کی، جہاں پہ اس کا میرٹ بن رہا تھا اس کی تعریف کی خانقاہوں کی، جہاں پہ نہیں بن رہا تھا ان پہ نقد بھی اچھا خاصا کہ جس کی وجہ سے علامہ بے نیازی کی اس حد پہ چلے گئے کہ آج 100 سال ہی گزرے لیکن سارے کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال ہمارے۔ بلا شبہ برِ صغیر پاک و ہند بلکہ دنیا کے جو زرخیز ترین دماغ آج تک آئے ہیں ہمارے علامہ اقبال ان میں سے تھے، اور صوفیہ کرام سے بڑا پیار کرتے تھے، محبت کرتے۔ کسی ایک دن جلسے میں گئے تو وہاں پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی تھی، تو ان کا نا خطابت، ان کا صدارت میں نام لکھا ہوا تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پوچھا لوگوں سے یہاں کون کون آیا، تو انہوں نے کہا پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی آ رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ میرا نام فوری اٹھا کے ان کا نام لکھیں اور میں نے ان کے جوتوں میں بیٹھنا ہے۔ یہ وہ جن کے اولیاء کرام کی صحبت، محبت، پیار ان کا تھا، اور یہی محبت تھی جو وہ برِ صغیر پاک و ہند کے زرخیز ترین دماغ۔ آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھا پھر ہوتے کشف الہام وجدان، اس پہ بہت ساری تنقید ہوتی ہے، بہت سارے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، تو آپ اس میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے، کشف کیا ہے، الہام کیا ہے، وجدان کیا ہے، یا یہ وحی سے آگے ظاہر ہے وحی تو پاسبل نہیں ہے، یا خواب کیا چیز ہے، تھوڑا سا اگر اس پہ بولتے تو۔ میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے عام آدمی کے لیے یہ راستے کھول دیے تین، یہ کشف ہو گیا، الہام ہو گیا، وجدان ہو گیا، کیونکہ ہمارے ہاں انسانیت میں ایک بات پائی جاتی ہے کہ ہم خود چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑی چیز کو ہضم کرنے کے لیے بعض اوقات بندہ دلیل تلاش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی تو انبیاء کے ساتھ رہ گئے، لیکن الہام، کشف اور وجدان یہ عام انسانوں کے لیے کہ تھوڑی سی محنت کریں۔ کچھ لوگوں پہ یہ وابی بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ کسبی بھی حاصل کرتے ہیں، پیدائشی بھی ہوتا ہے، جی پیدائشی بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں پہ ایسی نورانی کرنے ابتدا سے ہی ہو جاتی ہیں، شیشہ قلب پہ جب تجلیات الہی وارد ہوتی ہے تو وہ بچپن سے ہی آ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کسب کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے حاصل کیا ہے۔ لیکن انبیاء کے کشف اور ان لوگوں میں فرق ہے کہ انبیاء کا جو کشف ہوتا ہے وہ تو وحی الہی ہوتی ہے نا، باقی لوگوں کا جو ہے وہ جتنا زیادہ سالک ہوگا اور جتنا اس کا رسوخ ہوگا اپنے علم میں اتنا زیادہ اس کی تشریح کر سکے گا، کیونکہ یہ تینوں چیزوں میں پیرالل شیطانی عمل بھی چل رہا ہوتا ہے، کشف شیطانی بھی ہے اور کشف رحمانی بھی ہے۔ جتنے بھی تصوف کے نام پہ لوگ گمراہ ہوئے تو کیونکہ شیطان کو کئی ہزار نورانی حربے دیے گئے ہوں، کیونکہ وہ شیطان کو کئی ہزار نورانی حربے دیے گئے اس مخلوق کو، جیسے غوث پاک جی ان کے پاس آیا کہ آپ پہ نماز موقوف ہوگی، بڑا مشہور واقعہ ہے، تو انہوں نے پھر اپنے علم کے اس حد تک وہ راسخ تھے تصوف اور طریقت اور تزکیہ میں کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ انبیاء پہ نہیں ہو سکتے تو کون ہے؟ پھر بھی اس نے کہا کہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تو قربان جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ آپ نے کہا کہ تو ابھی بھی باز نہیں آیا، مجھے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ تو یہ چیزیں ان میں بڑا باریک بھی نہیں ہوتا، اور اسی لیے اس کہا گیا ہے کہ کسی مرشد یا ایسے بندے کی تلاش کرو جو اس راستے سے گزرا ہوا ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ الہام ہے، یہ آپ کے نفس کی خواہش ہے یا روح کی طرف سے ہے۔ یہ کشف ہے، کشف کا مطلب ہوتا ہے کہ پردہ اٹھانا، کہ یہ پردہ جو سرک رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے یا رحمان کی طرف سے۔ اور الہام کیا ہوگا؟ اور الہام جو ہوتا ہے آپ کے اندر بات القاء کر دی جاتی ہے، یہ انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی ہے،
جس طرح چونٹی کے حوالے سے وہ سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ قرآن میں آ گیا، حضرت عمر کا وہ مشہور واقعہ ساریۃ الجبل والا کہ وہ الہام ہوا اور بر وقت ہو جاتا ہے، یہ خبردار کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کا کوئی مستقبل کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ تعداد میں کم تھے اور یہاں ہندو سمراج تھا۔ علامہ اقبال کو میں سمجھتا ہوں کہ الہام ہوا اور 100% الہام ہوا کہ انہوں نے الگ ریاست کا نظریہ پیش کیا۔ الحمدللہ ہماری ریاست ہی الہام پہ کھڑی ہے۔ اور وجدان کسے کہیں گے؟ وجدان جو ہوتا ہے عقل سے اوپر ہو کے ایک چیز آتی ہے کہ عقل تو ایک حد تک سوچتا ہے، لیکن عقل سے ابو آ کے جو چیز انسان کو اندر رسوخ ڈالتی ہے وہ وجدان ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے وجد، ایک ہوتا ہے واجد اور ایک ہوتا ہے وجود۔ وجد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب وہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو وہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وجدانی کیفیات میں آ جاتے ہیں، رقص کرنا یا دمال ڈالنا یا پورے یہ سلاسل میں لوگ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں وجد والے۔ ایک وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو واجد ہوتے ہیں، ان پہ حقیقت کھلتی نہیں لیکن وہ حقیقت والوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والوں کی جیسی شکل بنا لو۔ تو بھٹی صاحب اگر آپ پہ قلب پہ کوئی چیز آ رہی ہے تو میں اگر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو یہ ویوز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ایک کاتب وحی تھے، ایک صحابی رسول، تو وہ بعد میں مرتد ہو گئے کہ حضور علیہ السلام پہ وحی آ رہی تھی تو وہ کاتب تھے، لیکن ساتھ بیٹھنے سے اثرات ہوئے کہ ایک لفظ ان کی زبان سے نکل گیا تو ان کو پھر شیطان نے وہاں گمراہ کر دیا، انہوں نے کہا یہ مجھ پہ آئی ہے، اور اس بات پہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں بھی اپنے آپ کو مار کے بیٹھنا، بعض لوگ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی تنکا مل جاتا ہے، کوئی صحبت سے کچھ نورانی کیفیت مل جاتی ہے، وہ اس کو اپنا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سمجھنا اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کے پاس بیٹھے ہیں اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کے اوپر کیفیات طاری ہو جاتی ہیں۔ بڑی آسان مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ پی ایچ ڈی کے تھیسس میں میں نے اس کو اپنا پورا ایک ٹاپکس کو میں نے ریسرچ کر کے بیان کیا تھا۔ ڈاکٹر طاہرہ بشارت ادھر پنجاب یونیورسٹی کی ہیں تو انہوں نے اس پہ بڑی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ آپ درخت کے پاس بیٹھ جائیں، صوفی کو چھوڑیں، درخت کے پاس جب آپ بیٹھے ہوں گے، دھوپ میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کی کیفیت اور ہے، سبز درخت کے اندر جب نیچے بیٹھیں گے تو آپ کی کیفیت اور ہو جائے گی۔ وہ کیفیت کیوں کہ حدیث کے مطابق وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس پہ نورانیت آ رہی ہے، وہ درخت سے آپ کے اندر کنورٹ ہو جائے گی۔ اس کو میں آسان لفظوں میں عرض کروں گا کہ اگر آپ خوشبو کی دکان کے اندر سے پھر کے آ جائیں باہر تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی بدبودار جگہ کے پاس سے گزرے تو آپ کے اندر سے آنی شروع ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ علم غیب کے والے سے بہت متنازعات باتیں ہوتی ہیں، ہر دور میں اس پہ بحث بھی ہوتی رہی، تنقید بھی ہوتی رہی، کریٹیسزم بھی ہوتا رہا کہ علم غیب کسی انسان کو پاسبل نہیں ہے۔ تو کیا صوفی درویش جب تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنا تزکیہ نفس کے بعد اپنے جسم کی باطنی صفائی کا پروسیس کرتا ہے تو اس پہ کچھ القاء، کچھ علم غیب کی چھٹیں پڑتی ہیں اس پہ؟ جی ضرور کھلتی ہیں۔ اصل میں علم غیب کی تعریفات میں مسئلہ جتنا بھی آج تک کی امت میں مسئلہ ہے کہ غیب وہ چیزیں، دیکھیں بھٹی صاحب ایک چیز آپ پہ ظاہر ہو رہی ہے تو آپ کے لیے تو غیب نہیں، وہ میرے لیے غائب ہے، کیونکہ آپ کو تو نظر آ رہی ہے۔ اب جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اس مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو دونوں طرف سے نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ براہ راست اللہ سے لے رہے ہوتے ہیں اور مخلوق کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ لینے والا دیکھے نہ اور تقسیم کر رہا ہو، جس طرح وحی کی حقیقت ہے تو وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے غیب ہے نا، ان کے لیے تو غیب نہیں۔ پھر یہاں پہ آ کے صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، جو آدمی جتنا بھی وہابی یا کسبی جس مقام تک پہنچتا ہے اس کے لیے تو وہ حاضر ہو جاتا ہے، اس کے لیے غیب رہتا ہی نہیں۔ غیب تو اس کم عقل آدمی کے لیے ہوتا ہے جس کو نظر نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی تقسیم پہ انسان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی علم دیا ہوا ہے، اور اللہ نے واضح قرآن میں فرمایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو جاننے والے غیب ہی تو جانتے ہیں نا، نہ جاننے والوں کے لیے وہ غیب ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے، اس میں تو میرا خیال ہے اگر کوئی انسان، کوئی صوفی، کوئی سالک، کوئی رہ کا مسافر اس پروسیس سے گزرتا ہے اور خود کو الہی رنگ میں ڈھال لیتا ہے، باطن اور ظاہر کے تضاد دور کر لیتا ہے، تو یہ پاسبل ہے کہ اس کو علم غیب کے چٹے پڑھنے شروع ہو جائیں؟ جی ضرور، بالکل پریکٹیکل اسلام کی ایک پوری تاریخ ہے جس کے اندر معلوم ہو گیا، اور بالکل جس طرح انبیاء علیہ السلام کو ان کا حق ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزات کی ایک برمار دی، اسی طرح صوفیاء کو کرامت کے سلسلے میں یہ دیا گیا، اسی وجہ سے دیا گیا کہ وہ غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ بہت سارے صوفیاء ہیں، آپ کی زندگی میں کہیں سے سارے تجربات ہیں، ابھی کرنٹ افیئر میں جو آپ بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں بچے کو یہ کہا، وہ بن گیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ جو نہیں مانتے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے عقل اور وجدان کو حد تک لے کے آئیں تو پھر آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب تو سائنسی دور ہے، اب تو اے آئی وغیرہ لوگوں کے حالات بتا رہی ہے، ماضی دیکھ کے وہ مستقبل کے حالات بتا رہے ہیں، تو اللہ والے تو کشف اور نور سے بات ہے۔ روحانیت پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، تصوف پہ، روحانیت پہ، یہ سالک کے طور پہ یا ایک متلاشی نے جو حق ہے اس پہ بات ہم بہت سارے کرتے ہیں لطائف کی، کہ ہماری جسم کے اندر، باطنی جسم کے اندر کچھ ایسے روحانی یونٹس ہیں جن کو لطائف ستہ کہتے ہیں،
وہ ان کی بڑی اہمیت ہے. جب ایک سالک اس پہ دھیان دیتا ہے, توجہ دیتا ہے, جب روشنی نور کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو یہ لطائف ستہ کا کیا پروسیس ہے, عام ہمارے کیسے لوگ سمجھیں گے اسے؟ یہ تصوف کے جو نقشبندی سلسلے کے لوگ ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو متعارف کروایا کہ انسان کے اندر یہ قلب ہیں. بیسیکلی یہ توجہ دیتا ہے انسان کے, وہ کہتے ہیں کہ دماغ, دل اور روح, ان ساری چیزوں کا ایک آپس میں کنیکشن ہوتا ہے, تو ایک ایک کر کے وہ ایک کو کھولتے جاتے ہیں. بیسیکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے, لیکن اس توجہ کے ساتھ وہ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ کچھ خوراک میں ایسی پرہیز بھی کی جاتی ہے کہ وہ ایسی خوراک جو انسان کی نفسانی خواہشات کو کمی کی طرف لے کے جائے, یعنی کہ جسم کو کثافت سے لطافت کی طرف لے کے آنا, یعنی مادے کو روح کے ساتھ ملانا. یہ انسان جو ہے مادے اور روح کا حسین ترین امتزاج ہے, لیکن دونوں کی جو کیمسٹری ہے یہ مختلف ہے. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام پہ جب پہلی وحی آتی ہے, وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, غار ہرا کا کتنی خلوتوں کا جلوہ, وہاں پہ وحی آ گئی اقرا بسم ربک الذی خلق, لیکن جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ کیا ہے کہ وہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے, وہ بیسیکلی ان کے لیے تو نہیں ہے کہ جب بھی آپ مادے اور روح کو آپس میں ملائیں گے تو یہ کشمکش ہوتی ہے, کمبل اڑائیے اور ایسے حالات, اور پھر وہاں جا کے وہ جو خطبہ دیتی ہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں, غریبوں کا خیال کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لطائف کھولنے والا جو بندہ ہے اس کو اس طرف بھی, حقوق العباد کی طرف بھی, کہیں ایسا نہ ہو بہت سارے لوگ کیسز آپ کے پاس بھی آئیں گے کہ لطائف کھولتے کھولتے لوگ رہبانیت جی اس طرف نکل جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حضرت ختیجہ والی وہ باتیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک, غریبوں کا خیال, یہ حقوق العباد کے ساتھ پھر لطائف جو کھولتا ہے وہ محمدی مشرب میں ہوتا ہے, ورنہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. اور وہاں جا کے بہت سارے لوگ زہد ہے نا, جی زہد کا لفظ بے شک. اور بڑی بڑی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جب بھی دنیا میں جہاں بھی تصوف پہ, روحانیت پہ, اسپرچولیٹی پہ بات ہوتی ہے, فکر کی بات ہوتی ہے, الہی رنگ بننے کی بات ہوتی ہے, ایک لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے مراقبہ, میڈیٹیشن. تو کیا مراقبہ جو ہے تصوف میں, روحانیت میں, مشاہدے میں, الہام میں, کشف میں, یہ پہلی سیڑھی ہے؟ مراقبہ ضروری ہے یا کیا ہے مراقبہ, ہوتا کیا ہے یہ مراقبہ؟ مراقبہ بیسیکلی تو ارتکاز ہے, توجہ ہے اپنے آپ کے اوپر, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ہے. لیکن اس کی اسلامی تاریخ بڑی ہی جو ہے وہ رچ تاریخ ہے. کہ میں لوگوں سے اکثر سوال کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام غار ہرا میں جا کر پہلی وحی آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ ذات الہی کے جلووں میں گم ہو جایا کرتے تھے. تو دیکھیں اسلام کو, موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جی, تو بیسیکلی انبیاء تو اگر وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں تھے, ان پہ وحی آتی تھی. عام آدمی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کچھ لمحات اپنے اوپر بھی اپنی توجہ دے, اپنے دل کی طرف توجہ دے, اور اپنی ایک جو آپ کیا کہتے ہیں قوت اتحادی یا توجہ اتحادی جس کو تصوف میں کہا جاتا ہے, کہ اس کو مضبوط کیا جائے, کہ اپنے نفس اور اپنے روح کے اوپر توجہ دی جائے. تو یہ مراقبے کی سیڑھیاں ہوتی ہیں. پھر چلتا جاتا بندہ چلتا جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ روحانیت میں, تصوف میں, اسپرچولیٹی میں مراقبہ بنیادی رول ادا کرتا ہے. بنیادی رول ادا کرتا ہے, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اس کو کسی استاد کی زیر نگرانی کرنا چاہیے. جی ضرور, کیونکہ پھر یہاں پہ کشف شیطانی اور کشف رحمانی کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب آپ مراقبے میں کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کو کچھ چیز نظر آتی ہے تو اس طرح شیطان کے پاس کئی نورانی حربے بھی ہیں, وہ اس صورت میں آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو کسی بارسوخ صوفی کی ضرورت ہوتی ہے جو شریعت کا علم بھی جانتا ہو اور طریقت کا علم بھی جانتا ہو. وہ آپ کا بتائے کہ یہ کشف جو ہے یہ شیطانی ہے یا رحمانی ہے. پھر اس میں ایک اور باریک نقطہ جو نفس کا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں کو روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے تو شیطان بہت سارے لوگوں کے مسائل حل کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ وہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں, کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اگر کوئی مراقبہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, اللہ کے قرب کے لیے کرتا ہے, تو وہ تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن مراقبہ اگر کوئی غیر مرئی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے اور اس کے حوالے سے اللہ کی مخلوق پہ روب ڈالنے کے لیے کرتا ہے, تو پھر وہ مراقبہ جو ہے وہ انسان کے لیے ثواب کے بجائے عذاب بنتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں میں اپنے ناظرین کو اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس شو کروں کہ جب میں نے مراقبہ کیا تو مجھے نا اس سے پہلے کنفیوژن زون تھا کہ ہمارا معاشرہ جو تقسیم ہے, شیعہ, سنی, دیوبند, اہل حدیث میں, تو مجھے یہ کنفیوژن زون تھا. ہر بندے کو, آپ سب کو ہوتا ہوگا کہ ان میں سے سچا کون ہے, صراط مستقیم پہ کون ہے. تو میں نے مراقبہ شروع کر دیا. مجھے یہ تھا کہ جب میرا مراقبہ آن ہوگا, جب میری روشنی مجھے تک پہنچوں گا تو مجھے وہاں کلیئر ہو جائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو یاسر بھائی والی بات ٹھیک ہے, مراقبہ آن ہونے کے بعد بھی کنفیوژن زون ویسے ہی تھا. وہ شیطان وہاں پہ نئے نئے حربوں کے ساتھ, نئی نئی چلاکیوں کے ساتھ, نئے نئے ڈھونگوں کے ساتھ وہاں پہ آ گیا تھا. تو اس کا مراقبے کے بعد اگر آپ کا مراقبہ آن ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ کو کامل مرشد استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ وہاں پہ ابہام سے, الجھن سے, کنفیوژن سے بچاتا ہے اور بتاتا ہے کہ رحمانی جلوے کون سے ہیں, شیطانی جلوے کون سے ہیں. اب وقفے سے پہلے میں آخری سوال آپ سے کروں گا کہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو جسم ہمارا اس کے اندر باطن میں ایک نور کا سمندر ہے, جیسے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ تو اپنے آپ کو کائنات کا چھوٹا سا ذرہ سمجھتا ہے, خدا نے تیرے اندر ایک جہان آباد کیا ہوا ہے. وہ جو نور کا سمندر ہے ہمارے اندر وہ کیا ہے؟ وہ نفخت روح ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھونک ہے.
اللہ نے کہا نا کہ میں نے روح پھونکا ہے، تو ہم اللہ کی پھونک ہیں، اس مٹی کے قالب کے اندر اللہ کی پھونک ہے، تو اللہ سے بڑھ کے کس چیز کا نور ہے؟ ہاں، اس نور کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس نے آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ اس کو ایکٹیویٹ اچھے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں اور کچھ اس نور کا غلط استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شیطان تو بیک وقت موجود ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کرے گا۔ تو جو لوگ اس اللہ کی پھونک کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے نور کے ساتھ اس کو مزین کرتے ہیں، تو ان کا قلب و باطن ہو جاتا ہے روشن، اور جو دوسری طرف نکل جاتے ہیں وہ پھر کچھ طاقتیں تو ضرور حاصل کر لیتے ہیں تصوف کے نام پہ۔ اور یاد رکھیے گا تصوف کے حوالے سے ہمارے پڑوس ہندوستان میں ہندی تصوف پہ بڑا کام ہوا ہے، لیکن عام تو الحمدللہ جو اسلامی تصوف ہے توحید و رسالت سے ہمکنار ہے، تو ان کے پاس بھی طاقتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ بنارس یونیورسٹی ہے پوری، جہاں پہ یہ استدراج کے علوم سکھائے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ مسلمان وہاں جا کے گمراہ ہونے سے بچتے ہیں کہ وہ اول سے لے کے آخر تک ساری باتیں بتا دیتے ہیں، لیکن وہ اسلامی تصوف والے نہیں، وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ انہوں نے صفائی تو کی ہے، لیکن صفائی جو ہے وہ شیطان یوز کر گیا، وہ صفائی رحمان کی طرف نہیں گئی۔ خواتین و حضرات، تصوف کے حوالے سے جو بیر بصیرت کی گرہیں ہم کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ عمل جاری و ساری ہے۔ یہاں پہ وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، تصوف کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، کشف العام کے حوالے سے جو الجھی ہوئی گرہیں تھیں، ان کو چاہے بصیرت کی کہہ لیں، روحانیت کی کہہ لیں، تصوف کی کہہ لیں، ڈاکٹر ہمارے پاس یاسر جو ستی الخیری صاحب اتنی دور سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، وہ اس پہ روشنی ڈال رہے ہیں، اور یقیناً آپ کی من کی پیاس جو ہے، یہ کنفیوژن زون ختم ہوتا ہوگا۔ آپ بات کر رہے تھے بنارس یونیورسٹی کی، تو کیا مسلمان جو اور نان مسلم جو سارے لوگ ہیں وہاں پہ، وہ کس تلاش میں جاتے ہیں؟ وہ جو کھوج ہے، تلاش ہے، وہ کس لیے وہاں داخلہ لیتے ہیں؟ اصل میں انسان کے اندر تو ایک طلب تو شروع سے ہے نا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ ہماری شریعت کی جتنی بھی تعلیم ہے، میں سمجھتا ہے وہ ہارڈ ویئر کی تعلیم ہے، وہ ظاہر کی تعلیم ہے، باطن کی تعلیم تو نہیں۔ اور مسلم تاریخ کا ایک تسلسل رہا کہ خانقاہیں تو ہر دور میں رہی، لیکن عوامی سطح پہ ادارے نہیں بنائے گئے۔ تصوف کے حوالے سے یا اس پریکٹس کے حوالے سے کوئی ادارے کیے جاتے جہاں پہ ایسے لوگ پریکٹس کرتے، ماہرین کی جو زیر نگرانی، اور اس سے جو رزلٹ آتے اس کو سائنٹیفک بنیادوں پہ دکھاتے، کیونکہ میراث تو یہ ہماری ہے۔ اب جدید سائنس کے ساتھ اس کو ملانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بنارس یونیورسٹی میں بھی وہ جاتے ہیں، کچھ عرصے تک تو انہوں نے مسلمانوں پہ باقاعدہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ مسلمان وہاں پہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بنارس کی اس یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتا تھا۔ تو میں نے کچھ کھنگالا تو ایک دو ان کے پروفیسروں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس توحید کے اتنے اثرات ہیں، جو ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور محمد علیہ السلام، وہ کہتے ہیں جب یہ آتے ہیں تو ہمارے اعمال رک جاتے ہیں، یعنی اس پہ بلیو کرنے والا اگر کوئی آدمی چلا جاتا ہے تو وہ ان کے معاملات سارے رک جاتے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اتنی برکت ہے۔ تو اگر مسلمان، میں سوچ رہا ہوں کہ اس حوالے سے اپنے تصوف کی یونیورسٹیاں بناتے ہیں، ہم اپنے صوفیزم کے حوالے سے اس علوم کو پریکٹیکلی جو ہے باقاعدہ ڈیٹا بیس پہ لے کے آتے ہیں اور باقاعدہ لوگوں کے تجربے بتاتے ہیں، اور پھر جا کے اس کے ریزلٹس بتاتے ہیں، اور اس کو قرآن و سنت کے حوالے سے ملاتے ہوئے نئی نسل کو دیتے، تو میرے خیال میں زیادہ بہتر تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پوری مسلم دنیا، ہماری حکومتیں بھی کہیں نہ کہیں فرقہ واریت کی نظر میں چلی گئی۔ تصوف اسلام کی وہ روایت ہے جس پہ بہت زیادہ تنقید تو ہوئی، لیکن پازیٹیوٹی کے لیے کسی ریاست نے اس کا ساتھ نہیں دیا اس اندازے کے ساتھ۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور جہاں پہ میں آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں گا کہ مسلم تصوف اور نان مسلم، یا مسلم روحانیت اور نان مسلم روحانیت ہے، اس کو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کا کنفیوژن زون ختم ہو؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جی، بڑی قریب کی مثال ہے، بڑی واضح، کہ یہ جو سکھ مت کا بانی تھے بابا گرو نانک، توحید پرست تھے اور حق کے متلاشی تھے، حق کی متلاشی، لیکن وہ مسلم تصوف کی طرف نہیں آئے تو تھے، بابا فرید سے بھی کچھ نہ خانہ کچھ، کعبہ بھی گئے، جی بابا فرید کے پاس، لیکن جو بارگاہ رسالت سے فیض حاصل نہیں کر غوث پاک کے پاس بھی گئے۔ جی، لا الہ الا اللہ تو پڑھا، لیکن محمد رسول اللہ کی طرف دو باتیں اقرار کرتے ہیں اپنی، ان کا جو گرنتھ صاحب 10واں گرو ہے ان کا، جب ہم پڑھتے ہیں بار بار کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، جبرائیل میکائیل سچے فرشتے ہیں، لیکن یہ اس پہ تھوڑی سی ہے، ایک یہ بھی ہے، آپ زیادہ محقق آدمی ہے کہ شاید بابا گرو نانک خود مسلمان تھے، ان کے ماننے والوں سے غلطی ہوگی، وہ اس طرف نہیں جا سکے، لیکن اگر ہم ماننے والوں کا ہی تجربہ لے لیں تو حق کے تو متلاشی ہیں، آج تک بھی وہ اپنی جو ہے وہ دیویوں کو نہیں مانتے، پتھروں کو نہیں پوجتے، توحید والے ہیں بالکل، یعنی وہ قبر کے حوالے سے بھی بڑے پکے ہیں، اس طرح کوئی ایسی شرکی اعمال بھی نہیں، لیکن وہ اللہ تک پہنچنے کا وہ راستہ نہیں پہنچا سکا جو توحید اور رسالت سے گزرتا ہے۔ تو مسلم تصوف اور غیر مسلم تصوف میں واحد یہی ایک جو بنیادی فرق ہے توحید اور رسالت کا ہے، کہ ہم جو ہیں توحید اور رسالت والے ہیں، جو اس کو مان کے پریکٹس کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اس کو ملتا ہے، یہاں مسلمان کا لفظ نہیں کہا گیا۔ اگر غیر مسلم بھی کوشش کرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ فوائد ضرور ملتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں جو لوگ بھی متصوفین ہیں غیر مسلم بھی،
وہ تشدد پسند نہیں ہوں گے، وہ انسانیت کو کہیں نہ کہیں فائدہ دے رہے ہوں گے. یعنی ہندوازم میں بھی دیکھیں جو مار کٹائی سے بچنے والے لوگ ہیں وہ ان کی خانقاہوں میں بھی بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں، ورنہ جو انسانیت سے پیار جی کرتے ہیں، انسانیت سے پیار. خان کہیں کام کہ وہاں پہ کردار سازی ہوتی تھی، انسان بنتے تھے، جی انسان اوریجنل انسان جو صالح انسان ہے. بے شک مذاہب کی لاجک ہے اللہ کی طرف سے ایک صالح انسان کے بعد صالح معاشرہ، صالح معاشرے کے بعد صالح ملک. مذاہب کا یہی مقصد ہے. تو تصوف پریکٹیکلی اس کو ثابت کرتے ہیں. یا میں یہ پھر آپ سے پوچھوں گا کہ جو صوفی ہے یہ پیدائشی ہوتا ہے یا بعد میں پروسیس سے گزرنے کے بعد بنتا ہے صوفی؟ پیدائشی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن پہ کرم ہو جاتا ہے، ابتدا میں ہی والدین صالح ہوں یا اللہ کا کوئی خاص فضل و بعض تو ایسے صوفیاء بھی گزرے کہ ماں کے پیٹ کے اوپر کسی کامل ولی کی نگاہ اس وقت پڑ گئی اس کی صحبت میں تو وہ وہاں تک پہنچ گئے. تو سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے والدین جو تھے وہ بابا فرید ہو گئے. لیکن قصبی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے ہیں، ولایت کے دروازے قیامت تک کھلے ہوئے ہیں. انسان کو جس وقت بھی خیال آ جائے کہ میں اللہ کے قرب میں جانا چاہتا ہوں تو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں ولی ہوں مومنوں کا. تو میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ میں آپ کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے جاتا ہوں. تو اللہ خود ولی ہے، وہ ولایت کے راستے کھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہر صوفی وہی ہے جو اللہ کی قرب کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ صوفی ہے اس راستے میں قدم اٹھا لیتا ہے. اخلاص کھوج ہے، تلاش ہے، جستجو ہے حق کو، خالق کو پہچاننے کی، خالق کی طرف بڑھنے کی، وہ سارے صوفی ہیں. بے شک اس کے اندر پیدائشی بھی اور بعد میں دوسرے بھی ہو جاتے ہیں. قصبی بھی ہیں. بہت زیادہ لوگ آدھی عمر گزارنے کے بعد اس طرف آتے ہیں اور وہ بڑے پکے صوفی اور بڑے پکے معاہد ہو جاتے ہیں 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد. نو مسلم جو آ رہے ہیں وہ زیادہ ہم سے زیادہ تصوف کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں اور اس طرف آ بھی رہے ہیں کہ آدھی زندگی گزارنے کے بعد ان کو خیال آتا ہے. امریکہ کے ایک آدمی کی میں حال ہی میں ریسرچ پڑھا تھا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی داڑھی کو جو ہے صاف کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کا بال سفید ہو گیا، تو اس دن سے میں نے تصوف کے اوپر محنت کرنا شروع کر دی. اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن ہی میرے اوپر راستے کھول دیے. مجھے پہلی بشارت یہ ہوئی کہ تم مسلمان ہو جا، اگر میرے قرب کی طرف آنا جاتا تو یہ اسلام ہے. یعنی میری شامل ہے، کاؤنٹر پیٹ مور، بے شمار لوگ ہیں انہوں نے بڑا تصوف کا کام کیا ہے. یا میں پھر ریکویسٹ ہوگا کہ تزکیہ نفس کا بڑا ذکر ہوتا ہے. جہاں تصوف کا نام آئے گا، صوفی کا آئے گا، جہاں پہ روحانیت کا نام آئے گا تو فوری طور پہ تزکیہ نفس کا ذکر ہوتا ہے. اور تزکیہ نفس میں جو مرشد اپنے مرید کو خانقاہوں میں ایک پروسیس سے گزارتے تھے، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اور خوراک کے حوالے سے، تنہائی کے حوالے سے، خلوت گزینی کے حوالے سے، گوشہ نشینی کے حوالے سے. مجھے وہ کال جب پہلی دفعہ میں نے سنا تھا نا شیخ علیہ السلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کسی انسان پہ رب کی پہلی تجلی وارد ہوتی ہے تو وہ تنہائی ڈھونڈتا ہے، خلوت گزینی کی طرف جاتا ہے. گوشہ نشینی کے ثمرات انہوں نے بتائے کہ یہاں سے اندر سے نور کا سمندر پہ پھوٹتا ہے. تو یہ تزکیہ نفس کا بہت ذکر ہوتا ہے. یہ ہے کیا اور کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی، نفس جو ہے نا اس کی صفائی اس لیے ضروری قرار دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کا یہ عذاب لینا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کہا گیا، یعنی کل جسد موت نہیں کہا گیا کہ جسم کی موت نہیں ہے، یا کل روح موت بھی نہیں کہا گیا، روح کی موت بھی نہیں ہے. روح اوپر چلا جاتا ہے، جسم نیچے چلا جاتا ہے، ایک نفس رہ جاتا ہے درمیان میں. اور کچھ محققین نے تو اس سے تفسیر یہ بھی نکالی ہے کہ سزا اور جزا کا جو عمل ہے یہ بھی اس نفس نے ہی برداشت کرنا ہے. اب نفس جتنا زیادہ پاک ہوگا تو اتنا زیادہ یہ سنورا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں چلا جائے گا. اس نفس کا قرآن میں کہا جہاں بھی ذکر کیا روح کے ساتھ نہیں الگ آیا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، جو مطمئن نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہاں بھی نفس کا ذکر ہے. اب روح الگ چیز ہے اور نفس الگ چیز ہے. ان کے درمیان ایک اور چیز ہے جس کو اقبال نے بڑا خوبصورت بیان کیا، وہ خودی ہے. نفس کے حوالے سے ہمارے جو صوفیاء نے مسلم خانقاہوں میں ایک تھوڑی سی شدت پسندی ہوگی کہ ہم نے نفس کشی میں انسان کی خودی بھی مار دی. اقبال نے پھر آ کے بڑے باریک نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بڑے باریک نقطے کی طرف اقبال نے آ کے پھر اس کی تشریح کی. ایک خانقاہی جو تعبیر کی سوچ کی غلطی تھی اس کو اقبال نے آ کے ٹھیک کیا. اقبال نے کہا کہ یار خودی ہے، تو اللہ کا نائب ہے. بندہ کسی پیر کا خلیفہ ہو جائے تو وہ کہتا ہے میں فلاں پیر کا خلیفہ ہوں، ہم میں سے ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے. تو اللہ کا خلیفہ ہونا بہت بڑی چیز ہے. اب اس خودی کو سنوارنا ہے. بیسیکلی نفس کو مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نفس کو ختم کیا جائے، بلکہ نفس کو سنوارا جائے. اس کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں ان کے اندر مزین کیا جائے اور جو برائیاں ہیں ان کو نکال دیا جائے. بالکل اسی طریقے کے ساتھ جس طرح مٹی ہوتی ہے اس میں کچھ ایسا جنگلی گھاس خود بخود اگاتی ہے، اس کو مالی جو ہے وہ صاف کرتا ہے، وہاں پہ اچھے پھول لگاتا ہے. ہمارے اندر بھی رومی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور جو نفس ہے یہ روح اور جسم کا ایک امتزاج جا کے بنتا ہے. اس کے اندر جو ہے
یہ نیگیٹو چیزیں خود بخود اگنا شروع ہو جاتی ہیں. شہوت کی جو تعلیم ہے کسی کو دی نہیں جاتی, یہ اس مٹی کی خاصیت ہے, اس کے اندر خود آ جاتی ہے. لیکن اچھے خصائل, اچھا اس مٹی سے پھیل کرنے کے لیے بڑی گوڈی, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو رومی کہتے ہیں کہ اس مٹی کے اندر بھی اللہ کی معرفت کا بیج لگانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. باقی چیزوں کے لیے محنت نہیں. ہم نے بس وہ اندر سے جو جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں نا, بنی بنائی مٹی تو ہے, لیکن ان کو صاف کرنا ہے اور اللہ کا نور اس برتن کے اندر ڈالنا ہے. بس یہ تزکیہ نفس ہے, بڑی آسان سی چیز ہے. ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہو ہمیں اس سے بچنا چاہیے, اور ہر وہ چیز جو قریب کر رہی ہو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. سمپل بات. جب بھی ہم تصوف کی پرخار وادی میں, کہتا ہوں بعض کا گلشن تصوف میں یا بزم تصوف میں یا گلشن تصوف کی پرخار وادی میں جب کوئی سالک داخل ہوتا ہے تو عقل اور عشق کی بڑی تکرار ہوتی ہے. جی, عقل اور عشق کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے, بڑی تکرار ہوتی ہے. تو اس کو ہم ہمارے دیکھنے والے عام کیسے سمجھیں گے عقل کیا چیز ہے اور عشق کیا چیز ہے؟ جی بڑی خوبصورت بات ہے. دیکھیں عقل جو ہے نا وہ محسوسات کی دنیا تک جاتا ہے, جو حواس خمسہ کا ہی وہ دائرہ کر سکتا ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن عشق جو ہے نا اس دنیا سے باہر ہو کے سوچتا ہے, پہلی جس ہی آگے نکل جاتی. جی وہ اس سے باہر نکل. اگر عقل ہوتا نا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اقبال نے خوبصورت بات کی ہے کہ جو عقل تھا وہ ابھی انگلی ڈال کے کھڑا ہی تھا, لیکن جو عشق تھا وہ آگ میں کود پڑا تھا. وہاں پہ محسوسات کی دنیا سے باہر جو اللہ کی محبت میں مستغرق ہو جاتے ہیں نا, وہ حواس خمسہ سے علاوہ ایک چھٹی حص ہوتی ہے جو روحانی حص بھی جس کو کہا جاتا ہے, ان کی وہ بیدار ہو جاتی ہے. وہ ان کو بتاتی ہے, وہ پھر غازی علم دین شہید کو بتاتی ہے کہ تو ٹکرا جا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ 313 بدر میں اترتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ مال و متاع کی طرف نہ دیکھو آپ 313. وہ پھر 72 بھی آتے ہیں. اور میں امام عالی مقام کو داتا صاحب نے کشف المعجوب میں خوبصورت بات کی کہ اگر صوفیاء کا امام کسی نے تلاش کرنا ہے تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو عشق کی بازی یہ تھی. عقل تو یہی کہہ رہا تھا کہ یار حکومت ہے, اتنے لوگ ہیں, لیکن عشق کہہ رہا تھا یار 72 ہو, 6 ماہ کا علی اصغر ہے. لیکن عشق یہ کہہ رہا تھا بس راستہ یہی ہے, وہاں جان کی قربانی دے. ہم اگر نفس کی بھی قربانی دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ہم حسینی قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب کہ کائنات کی سب سے بڑی گدی کوئی نہیں چھوڑتا. واہ 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 واہ, کائنات کی سب سے بڑی گدی خانوادہ نبوت کے چشمہ چراغ, وہ اگر مدینے میں بیٹھے رہتے تو ان سے بڑی گدی حضور علیہ السلام. اب اس کی بات کر رہے ہیں, میں اپنے ناظرین سے شیئر کروں گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ ڈال کے, جب آگ اتنی جل رہی تھی کہ اس کو پورے منجنیق بنائی گئی تاکہ اس پہ ڈال کے غلیل کی طرح پھینکا جائے, تو جب آپ ہوا میں تو جبرائیل آتے ہیں, کہتے ہیں ابراہیم بتا مجھے رب نے تیرے پاس بھیجا, میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پتہ کہتے ہیں کہ میرا رب میرے بارے میں بہتر جانتا ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہا مجھے بچا لو, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ نہیں کہا مجھے بچا لو, یہ نہیں کہا کہ میں ڈر گیا ہوں یا مجھے آگ سے ڈر لگ رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب میرے بارے میں بہتر جانتا ہے, وہ جو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا وہ ٹھیک کرے گا. جہاں پہ میں کہوں گا نفس, دل اور روح, اس میں بڑی بحث ہوتی ہے. سبحان اللہ. نفس, دل اور روح, اس کی بھی بڑی تکرار آتی ہے جب ہم روحانی تصوف میں آتے ہیں. ہمارے دیکھنے والے جو بڑے سادہ معصوم ہیں ان کی آسانی کے لیے تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈال دیتا ہوں. نفس کا قرآن میں اس حوالے سے ذکر کیا گیا, جس طرح پچھلی بحث میں ہم نے کہا نفس المطمئنہ کہا گیا یا نفس کی موت کہا گیا, لیکن جب دل کی باری آئی تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا گیا. معلوم یہ ہوا کہ اس نفس کو, اس روح کو اور اس باڈی کو جو سکون ملتا ہے وہ دل کی طرف سے ملتا ہے. یعنی الگ الگ ٹرمز یوز کی گئی ہیں, نفس کی الگ ہے اور قلب کی الگ ہے. نفس کیا ہے؟ جی, نفس جو ہے یہ روح اور جسم کے درمیان ایک خوبصورت خواہشوں کا مجموعہ ہے جو رحمانی بھی ہے اور شیطانی بھی ہے. بیسیکلی اس خواہش کی جو آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے. یعنی کہ خواہشات جس گھوڑے پہ سواری کرتی ہیں وہ نفس ہے, اس کو نفس کہا جاتا ہے. وہ آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے. ایک روحانی نفس جو ہے وہ نیکی کی طرف, اور جو دوسرا شیطانی ہے وہ شیطان کی طرف جاتا ہے. قلب جو ہے اس سارے کے اندر درمیان میں بیٹھا ہوا ہے, ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کے اوپر بادشاہ ہے. وہ اگر نفس غلط طرف جاتا ہے تو اس کو روکنے بھی کی کوشش کرتا ہے, اور اگر نفس رکتا نہیں ہے تو پھر پریشان ضرور ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کے بے قرار دلوں کا جو چین ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر میں. معلوم یہ ہوا کہ اگر نفس ذکر کی طرف آئے گا تو قلب کو راحت ملے گی, اور اگر قلب کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر نفس کی غلطی ہے کہ نفس دوسری طرف جا رہا ہے. کہ لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بھی بڑی خوبصورت ایک مثنوی میں مثال دے کے سمجھایا. آپ نے کہا کیا انسان, شیر کو اگر مہنگے پنجرے میں بند کر دیا جائے, کروڑوں کا پنجرہ ہو اور آپ شیر کو پنجرے میں بند کر کے اس کے آگے ڈبل روٹی ڈال دیں تو وہ شیطان وہ دن بدن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. شیر کسی دانا آدمی کے پاس جائے گا تو وہ کہے گا مہنگے پنجرے کی ضرورت نہیں, تو سستا پنجرہ لے, لیکن اس کا جو خوراک ہے موافق وہ گوشت ہے, گوشت ڈالے گا تو شیر ٹھیک ہو جائے گا. رومی کہتے ہیں یہ جو تیرا روح ہے نا اندر, یہ شیر ہے. یہ جو تیرا پنجرہ ہے یہ لاکھوں کروڑوں کا بھی ہو جائے نا, اس کی خوراک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے.
یہ مرجایا رہا تو تیرے اس باڈی کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو مہنگا نہ رکھ بھی, لیکن اپنے دل کی جو خوراک ہے وہ خالص رکھ. دل کی خوراک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی ہے. یہ دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتا ہے. جب دل آباد ہو جاتا ہے تو پھر نفس کو بھی تسکین ملتی ہے اور روح کو بھی طمانینت ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہیں الگ الگ چیزیں, ایک چیز نہیں ہے بنیادی طور پہ. بہت سارے لوگ نا تصوف پہ ایک الزام لگاتے ہیں, تصوف کو افیون کہا جاتا ہے. جی. کارل مارکس نے اور ایگل نے تو یہ نعرہ مارا تھا کہ مذہب کو انہوں نے کیا, تو اب الزام ہمارے جو صوفی بیچارے چھوٹے موٹے لگے ہوئے طالب علم ہم لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ افیونی لوگ ہیں, یہ افیون ہے معاشرے میں سرگرم رہنے کے لیے, نہیں یہ ڈسکنیکشن کا افیون ہے. اس پہ کیا رہی, افیون ہے یا یہ الزام ہی ہے سارا اس پہ؟ بیسیکلی تو جن چیزوں نے اللہ کے ذکر کے جلوے دیکھے نہیں, محسوس نہیں کیے, وہ پڑا ہوا تو وہ تو اس کو افیون ہی کہیں گے. یہ نامنات کو اسکالر کہہ سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی یہ لوگ تو میدان عمل میں رہنے والے. یہ اگر افیونی ہوتے تو بانی پاکستان کے ساتھ پیر جماعت علی شاہ مسلم لیگ میں شامل ہو کے تحریک پاکستان کی تحریک چلاتے. اگر یہ افیونی لوگ ہوتے تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اکبر کے خلاف, جہانگیر کے خلاف جہاد کرتے. اور میں رات کو بھی ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ سنٹرل ایشیا کی یہ تان کی جتنی ریاستیں ہیں, ازبکستان, آذربائیجان, یہ ساری کی ساری جو ابھی حال میں کچھ عرصہ پہلے آزاد ہوئی ہیں, یہ ساری نقشبندی صوفیان نے صرف مراقبے پہ بچائیں. 200 سال تک روس کا وہاں پہ کمیونسٹ انقلاب رہا, نماز پہ پابندی, قرآن مجید جلا دیے گئے, لائبریریاں نظر آتش کر دی گئی. ایک چیز تھی صوفیان ہے, وہ آنکھیں بند کر کے لوگوں کو کہتے تصور کرو لا چنگیز خان کی اولاد جو مسلمان ہوئی صوفیوں نے کیا, صوفیوں نے بے شک. نہیں تو چنگیزی تو پھیل گئے تھے. جی بالکل, جو ہمارے مغل حکمران ساری اسی سے ہوئے. بہت سارے پھر ایک اور الزام لوگ لگاتے ہیں کہ تصوف کیا مذہب کا حصہ ہے یا کچھ اور ہے؟ جی تصوف ہر مذہب کا حصہ ہے. جی ہم اسی لیے جب مسلمانوں کے تصوف کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ اسلامی تصوف ہے. بیسیکلی ہمارا مذہب, ہمارا تو جو دین ہے, دین اسلام ہے نا, اسلام جو یہ مذہب سے ایک اوپر والی چیز ہے کہ پورا کوڈ آف لا ہے, دین جس کو کہتے ہیں کہ پورے کا پورا. باقی مذاہب ہیں لیکن ان کے اندر جو روحانیت کی تعلیم ہے وہ تصوف ہی ہے. اسی لیے ہندی تصوف بھی ہے, یونانی تصوف بھی ہے, ایرانی تصوف بھی ہے. لیکن اسلامی تصوف کا جو خصوصیت ہے کہ یہ توحید و رسالت کے ساتھ امکنار ہے, اور لیٹسٹ ورژن جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اور قرآن مجید کی صورت میں وحی کا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسلامی تصوف اس سے استنباط کرتے ہوئے باہر نکلتا ہے. اس کا مطلب ہے شریعت اور طریقت ایک ہی سکے کے دو رخ ہے. جی بالکل, ایک ہی شریعت پہ چلنے کا جو منظم اور آسان ترین راستہ اس کو طریقت کہا جاتا ہے. طریق ویسے بھی کہتے ہیں اس راستے پہ چلنا, لیکن صوفیاء جو ہے وہ راستہ نکالتے ہیں. بڑی آسان سی مثال ہے, مجھے ایک صوفی بزرگ نے مجھے خود بتائی, وہ صاحب حال بزرگ, شریعت, طریقت, حقیقت. جی انہوں نے کہا اس پہ نیت کا عمل ہے کہ عام آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں پڑھوں گا فلاں جگہ تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا, فلاں جگہ پڑھوں گا تو 1 لاکھ کا نماز پڑھے گا. لیکن جو صوفی ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے کہ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ طریقت ہے کہ آپ کے اندر جو نیت کا ایک اخلاص پیدا کر دیتی ہے, یہ طریقت ہوتی ہے. اور یہ جب طریقت ہوتی ہے تو پھر یا کہ اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں تو آپ حقیقت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. طریقت کے بعد جب اثرات شروع جی تو پھر آپ حقیقت کے ساتھ مل جاتے ہیں, آپ کو حقیقت کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے, محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات تو نظر آنا بھی شروع ہو جاتا ہے. کیا تصوف میں پروموشن کے لیے, تصوف میں بالیدگی یا تصوف میں آگے بڑھنے کے لیے دنیا سے ڈسکنیکشن ضروری ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. ایک مخصوص لمحات کے لیے تو بہت ضروری ہے, وقتی بہت ضروری ہے. کہ آپ دیکھیں جب علاج نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ یہ کرونا کے دوران بھی جو ان کو قرنطینہ کیا گیا, تو بعض بیماریاں نفس کی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے الگ کروایا جاتا ہے وقتی طور پہ. لیکن ویسے اسلام نے دنیا سے کٹ کے رہنے کو پسند نہیں کیا سوائے رمضان کے 10 دنوں کے. لیکن اگر کوئی معالج, کوئی مرشد حکم دیتا ہے تو وہ خلاف شرع نہیں ہے. وہ مرشد جان رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کا علاج اب دنیا سے کٹ جانا ہے. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا کی خلوتوں میں بیٹھ کے ہمیں بتا دیا کہ دنیا سے کٹ کر اللہ کو یاد کرنا. اور یہ بیسیکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ غار ہرا میں بیٹھ کے تذکیر ذات اور پھر فاران کی چوٹی سے اتر کے نعرہ لگانا تذکیر کائنات. تنہائی میں جا کے تذکیر ذات کرو اور پھر دنیا میں آ کے تذکیر کائنات کرو. یہی مسلمانوں کو تصوف کی تعلیم دیتی ہے. ستی صاحب, جو خانقاہی سسٹم جہاں پہ انسان بنتے تھے, جہاں پہ کردار سازی ہوتی تھی, جہاں پہ صالح انسان, وہ دم توڑ چکا سارا سسٹم. تو آج کا ماڈرن دور کا جو انسان ہے, جو طلب بھی رکھتا ہے, کھوج بھی رکھتا ہے, جستجو بھی رکھتا ہے, جو اس سرسے پہ چلنا چاہتا ہے, وہ کیسے اس پروسیس سے گزرے جو خانقاہوں میں گزارا جاتا تھا؟ یہ بڑا آپ کا جو ہے نا قیمتی سوال ہے, اور آلات حاضرہ کے حوالے سے مسلمانوں کا علمی ابھی اصل میں دور غلامی میں مسلمانوں کے سارے ادارے ڈیمیج ہوئے ہیں. خانقاہیں میں بھی اس میں ڈیمیج ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہیں. خانقاہوں میں جو بغیر اہلیت کے سجادہ نشین آ گئے, وہ مریدوں سے آداب تو وہی رکھواتے ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی والے ہیں, لیکن وہ پیروں والے اعمال نہیں پڑھتے کہ خواجہ معین الدین چشتی بننے کے لیے کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے.
تو اب خانقاہوں میں، اقبال نے بھی اس طرف کہا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ خرافات میں کھوگی، امت روایات میں کھوگی، اس طرح کا ہے. وہ کہتا ہے کہ خانقاہ روایات میں، ہماری خانقاہوں میں روایت تو موجود ہے لیکن روح دم توڑتی چلی جا رہی ہے. اس حوالے سے میں ماڈرن صوفیاء کی بات کرتا ہوں. واصف علی واصف لاہور میں، اشفاق احمد زاویہ والے بانو آپا، یہ ایک خانقاہ تھی جو جدید، ممتاز مفتی ہو گئے، قدرت اللہ شہاب، یہ وہ تھی جو ماڈرن لوگوں کو، جو کوٹ پینٹ والوں کو بھی اللہ کی طرف آنے کے لیے راستہ دے رہے تھے. دیکھیں 21ویں صدی کا جو نوجوان ہے اس سائنسی دور میں، وہ اب پچھلی صدی کی روایات کو نبھانے سے قاصر ہے. اب اگر ہم نے اسلام کو تصوف کو لے کے جانا ہے تو 21ویں صدی کے چیلنجز کو نبھاتے ہوئے ہم نے ڈیجیٹل اور آسان انداز کے ساتھ ان کو خانقاہ بتانی ہے. وہ والے آداب ان کو نہیں بتانے جو کسی دور میں تھے. اب کے آداب کچھ اور آ گئے. آپ لوگوں کو اخلاص کے ساتھ ستاروں پہ قومت ڈالنے کا وقت آ چکا ہے. اس کے حوالے سے اب وہی صوفی کامیاب ہوگا جو جدید سائنس کے ساتھ ملاتا ہوا تصوف کو آگے لے کے جائے گا. پروگرام کے آخر میں ایک ضرور ذکر کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ گئے تو اللہ سے ایک دن کہنے لگے کہ اللہ میاں، اگر تو انسان ہو اور دنیا میں آئے اور تجھے ایک اسرائیلی ایک نیکی کی کہا جائے کہ تم نے ایک نیکی کرنی ہے، تو میرے رب تو کون سی نیکی کرے گا؟ تو عمرہ کرے گا، حج زکوٰۃ کرے گا. اس وقت تو شاید موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا. اللہ نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ اگر میں دنیا میں آؤں اور مجھے چوائس ملے، مجھے موقع ملے کہ صرف ایک نیکی کرنی ہے، تو میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا. وہاں پہ بھوکا یہ نہیں تھا کہ جانور ہو، انسان ہو، وہ درخت بھی ہو سکتا ہے، وہ جانور بھی ہو سکتا ہے، وہ پالتو جانور بھی ہو سکتا ہے. انسان دوستی کتنی اہم ہے. دوسری بات یہ کہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا دکھ مٹانے کے لیے چلتا ہے، اٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں اس کے بگڑے کام سوارنا شروع کر دیتا ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، ہمارے مسائل ختم ہو جائیں، ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے رزق کے وسائل کھل جائیں، ہمارے گھروں سے بے برکتی اٹھ جائے، تو اس کا سمپل سادہ فارمولہ ہے ہم اپنے دائیں بائیں ان لوگوں کو جن لوگوں کی ہم آسانی لا سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، سہولت لا سکتے ہیں، خوشی لا سکتے ہیں. جب ہم کسی انسان کی لائف میں خوشی لانے کی کوشش کریں گے تو رب ذوالجلال ہماری زندگی میں خوشی لانے کی کوشش کرے گا. اگر ہم حقیقی خوشی چاہتے ہیں تو ہمیں انسان دوستی کرنی ہے، انسانوں سے پیار کرنا ہے. یاسر بھی آپ کی آمد کا، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خواتین و حضرات، آج ہم نے پھر تصوف پہ، روحانیت پہ، صوفیزم پہ، کشف پہ، الہام پہ، مختلف ٹاپک پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ ہمارے عام قاری کے ذہن میں اٹھنے والے جو سوالوں کا جواب دیا جا سکے. اگلی کسی نشست میں پھر یاسر بھائی کو یا کسی اور صوفی کو ریکویسٹ کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کو جواب دے سکے. ہمارے وہ لوگ جو کچھ اور سوالوں کو جواب چاہتے ہیں، ہماری فیس بک پہ، ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور کہیے گا تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.